علیکم، میں امداد سمرو۔ گھمسان کی جنگ ہے، کل لگے گا محاذ، لیکن مورچہ بندیاں ابھی سے کر دی گئی ہیں۔ حکومت نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ فیصلہ صرف اور صرف فل کورٹ کا مانا جائے گا، اس سے نیچے، اس سے کم پر کوئی فیصلہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی بینچ کرتا ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ اور ایک اور چیز بھی کہ کوئی دباؤ قبول نہیں ہوگا، یعنی حکومت نے کمر کس لی ہے اور کہہ دیا ہے کہ جناب لڑائی ہے تو لڑائی صحیح، جنگ ہے تو جنگ صحیح، لیکن انتخابات ہوں گے اپنے وقت پر۔ کوئی نرم مداخلت، کوئی سخت مداخلت، کوئی گرم مداخلت، کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں ہوگی۔ انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے، اور 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کسی کا خیال ہے کہ انتخابات کروائے جائیں گے تو وہ یہ بھی بھول جائے کہ 1 گھنٹہ پہلے انتخابات نہیں ہوں گے۔ یعنی جو تاریخ ان اسمبلیوں نے جس تاریخ پر مدت پوری ہونی ہے وہ مدت پوری ہوگی، اور اس کے بعد جو 3 مہینے کا وقت ہوتا ہے یا جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن پھر فیصلہ کریں گے انتخابات کروانے کا، تو اس سے پہلے کوئی چیز نہیں نہ مانی جائے گی، نہ دباؤ قبول کیا جائے گا۔ یہ حکومت کی واضح پوزیشن، کلیئر کٹ پوزیشن ہے۔ اب حکومت نے نہ صرف سیاسی محاذ پر، عدالتی محاذ پر جارحانہ پالیسی اختیار کی ہے، بلکہ دوسری طرف بھی حکومت عمران خان صاحب اور ان کے اعلیٰ کاروں کو یا ان کے ہاتھوں استعمال ہونے والوں کو، جن کو حکومت سمجھتی ہے، ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، ان کا گھیراؤ تنگ کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک کمیشن بنا ہے تحقیقاتی، اور یہ کمیشن عمران خان صاحب کے خلاف تحقیقات بھی کرے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر اغوا کا ایک الزام ہے، ایک جوڑے کو، ایک میاں بیوی کو وزیر اعظم ہاؤس میں محبوس بنا کر، بندی بنا کر رکھنے کا الزام ہے۔ لہذا وہ جو معاملہ ہے اس پر بھی حکومت نے کمیشن بنا دی ہے۔ اس میں ایک سابق جج، وہ تو رگڑے میں آئیں گے ہی آئیں گے کیونکہ ان کے خلاف تو ثبوت ہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی نہیں اس سے بچ پائیں گے۔ تو اگر تحقیقات پراپر ہوتا ہے تو جو حکومت نے آج جو پوزیشن ہے، کیونکہ سارا معاملہ، ساری نئی جنگ، نئی محاذ آ رہی، نئی صف بندیاں جو ہیں یہ ہوئی ہیں پنجاب کے قبضے پر۔ اب پنجاب ظاہر ہے، اب دیکھیں جو جس نے اسلام آباد پر حکومت کرنی ہے وہ پنجاب کے بغیر تو حکومت نہیں کر سکتا، لہٰذا اسلام آباد کی حکومت گرانی ہے تو پنجاب کو قبضے میں لینا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے پنجاب پر جو ہے اس حکومت کو کمزور کر دیا تھا 17 جولائی کے ضمنی انتخابات میں، اور پھر حکومت نے، آصف زرداری صاحب نے چال چلی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو گرانے کا طریقہ، ناکام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اتحادیوں کو جا کر وعدہ یاد کرائیں کہ بھئی آپ تو ہمارے ساتھ تھے، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز میں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب میں آپ عمران خان کے ساتھ ہیں، لہذا جو وعدہ کیا تھا نبھانا پڑے گا۔ تو آصف زرداری صاحب نے جا کر وہ گانا شروع کر دیا تھا، وہ اپنا مساج کرنے والی چیئر پر بیٹھ کر 6-7 گھنٹے، اور اس سے پہلے بھی شجاعت حسین صاحب کو رام کر لیا تھا انہوں نے، جو وعدہ کیا ہے نبھانا پڑے گا۔ تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ادھر سے عمران خان صاحب چلے گئے، پی ٹی آئی چلی گئی، پرویز الہی صاحب چلے گئے سپریم کورٹ میں۔ رات کو سپریم کورٹ کی دیواروں پر چڑھ گئے پی ٹی آئی کے کارکن، عمران خان صاحب کے ٹائیگرز، اور عمران خان صاحب کے وکیل جو ہے درخواست لے کر پوری کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جا کر آدھی رات کو سپریم کورٹ بیٹھ گئے، اور سپریم کورٹ کھلا آدھی رات کو لاہور رجسٹری میں، اور پھر جج صاحبان نے اسلام آباد سے سفر بھی شروع کر دیا۔ وہ پہنچے لاہور، اور پھر انہوں نے فوراً آ کر جو سماعت کی، اور سماعت کر کے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو طلب کر لیا۔ تو خیر یہ ساری، یعنی اصل میں چیز جو جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ پنجاب کے معاملے پر چھڑی ہوئی ہے، تو اب یہ جنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب اس جنگ میں، کیونکہ اصل تو محاذ لگنا ہے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومتی اتحاد نے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی ہم فل کورٹ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں مانیں گے، اور یہ معاملہ اب سپرد کر دیا گیا مولانا فضل الرحمان کے، جو حکومتی اتحاد کے جو سب سے بڑا حکمران اتحاد ہے، اس کا جو سب سے بڑا فریق ہے پی ڈی ایم، ان کے سربراہ ہیں مولانا صاحب۔ تو مولانا صاحب نے پریس کانفرنس کی کل بھی کی تھی، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح الفاظ میں، کیونکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم میں فیصلہ کر چکا ہوا تھا کہ جی کر چکی ہوئی تھی، بلکہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی، کہ جی ہم نے سپریم کورٹ میں جا کر درخواست دینی ہے کہ جی ہم 3 رکنی بینچ کو نہیں مانتے، فل کورٹ بنایا جائے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مہذب دنیا میں کسی جج کے اوپر، کسی جوری کے اوپر دو فریق ہوتے ہیں نا، دو فریقوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے،
کوئی بھی ایک فریق اگر زیادہ بھی ہوتے کوئی بھی ایک فریق کہہ دے کہ جی نہیں ان سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو جج صاحب جوری اٹھ کر چلی جاتی ہے کہ جی اوکے جی آپ کو نہیں ہے، کوئی اور آپ لے لیں کسی کو بھی۔ انصاف کے تقاضے یہی ہوتے، لیکن یہاں یہ ہوتا رہا کہ پیپلز پارٹی چیختی رہ گئی تھی، میاں نواز شریف صاحب چیختے رہ گئے تھے کہ جی چودھری افتخار صاحب پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، یہ پولیٹیکل جج ہے، سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی تھی۔ ثاقب نثار صاحب پر نواز شریف صاحب چیختے رہ گئے کہ یہ تو ہمارے وزیروں کو بلا کر اور یہ ان کی حاضریاں لگاتے ہیں، ان کی بےزتیاں کرتے ہیں، ان سے ہمیں کیا انصاف کی توقع، لیکن وہ فیصلے کر کے چلے گئے۔ تو اب دوبارہ وہی پوزیشن آ گئی پاکستان میں۔ اب وہ جو ہم خیال بینچ کا جس کو نام دیتے ہیں اسلام آباد کے ہمارے دوست متی اللہ جان اور وہ عبدالقیوم صدیقی، حسنات ملک، وہ سارے کہ ہم خیال جج ہے، ہم خیال بینچ ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ یہ ہوگی مداخلت، اور اگر ہماری درخواست پر اگر فل کورٹ نہیں بنایا گیا تو پھر اس کو مداخلت سمجھا جائے گا۔ پھر مولانا صاحب نے کہا کہ ہم پھر نہیں مانیں گے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان کو کہیں باہر سے خطرہ نہیں ہے، کوئی بیرونی خطرہ نہیں ہے، پاکستان کو یہ اندر کی مداخلتوں سے خطرہ ہے۔ کل نرم مداخلت کی بات کل سے چل رہی ہے نا، تو اس حوالے سے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اداروں کے لوگ جو ہیں کچھ لوگ وہ ان کو شوق ہے سیاست کا، وہ اداروں کو استعمال کر رہے ہیں، تو ان کو شوق ہے تو ریٹائرڈ ہو کر آ کر اپنی سیاست کریں، اداروں کے اندر بیٹھ کر اداروں کو استعمال کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہ مولانا صاحب کا اشارہ دونوں طرف ہوگا، کیونکہ فوج کے اندر جو کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا تھا کہ جی ادارے اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن کچھ بیٹھے ہوئے ان کے اندر لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہیں، یہ مولانا صاحب نے کہا۔ اچھا، دوسرا انہوں نے جناب کہا کہ جی ہم تیار ہیں، پھر اگر اس طرح کی کرنا ہے تو پھر ہم لڑائی کے لیے بھی تیار ہیں، ہم میدان میں آئیں گے۔ پھر ہم مطلب یہ حکومت کا لب و لہجہ نہیں ہوتا، لیکن حکومت مجبور ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے کہ جی اچھا ہمارے ہاں یہی ہوتا رہا ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ حکومت کو عدالت کے اندر سے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے کوئی بہت زیادہ مداخلت کا اور رکاوٹوں کا سامنا ہو۔ اس سے پہلے 2013 سے 2018 تک نواز شریف صاحب کی حکومت، 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت، روزانہ پیشیاں ہوتی تھیں۔ عالم یہ ہوتا تھا کہ وزیر اعظم کے امیدوار جو نامزد کیے گئے، ایک تو یوسف رضا گیلانی صاحب کو نائل کر دیا گیا تھا، تو مخدوم شہاب صاحب کو نامزد کر دیا گیا وزیر اعظم کا امیدوار، اور ان کا نام ای سی ایل پر چلا گیا کہ وہ ایفیڈرین کیس میں جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اس طرح پتہ نہیں کون سا کیس تھا، ایفیڈرین تھا یا کچھ اور تھا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوتا رہا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی پیشیاں بھگت رہی پوری کی پوری حکومت۔ عمران خان صاحب پیشیاں نہیں بھگت رہے، عمران خان صاحب کو ضمانت مل جاتی ہے۔ تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا۔ تو جس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کیوں فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ کیوں بند پڑا ہوا ہے بھائی، کیوں نہیں اس کو یعنی اس کو بند تو نہیں پڑا ہوا، اس کا فیصلہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے، کیوں فیصلہ نہیں دیا جا رہا ہے، عمران خان کے مقدمات کیوں نہیں سنے جا رہے۔ اب خیر وہ چیئرمین نیب لگا دیے انہوں نے نئے، تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے۔ تو جو محاذ ہے، وہ جو گھمسان کی لڑائی ہے، اس کے لیے اب مورچہ بندیاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ میدان میں جو سالاری ملی ہے، وہ اس سیاسی محاذ کا جو سپہ سالار بنے، وہ بنے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ریکارڈ ہے کہ پھر وہ جب بات کرتے ہیں لڑائی کی تو پھر کھل کر کرتے ہیں، پھر وہ لگی لپٹی نہیں رکھتے، چاہے نیب تھا، چاہے عدالتوں کے معاملات تھے، چاہے اسٹیبلشمنٹ کے معاملات تھے، پھر وہ بات کرتے کھلی۔ اچھا، اب یہ لڑائی جو ہے، یہ حکومت کیونکہ فل لڑنے کے موڈ میں، پہلے فیصلہ یہ تھا کہ جی کابینہ جو ہوگی پنجاب کی، یہ فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہوا ہے، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی کل تک حمزہ شہباز صاحب ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہوں گے، لہٰذا امانت ہوگی ان کے پاس، تو پھر ہم بجائے اس کے کہ عدالت سے زیادہ محاذاری کرنے کے یا معاملہ زیادہ خراب کرنے کے، گڑبڑ کرنے کے، کوئی نیگیٹو میسج دینے کے کہ جی ہم بھی لڑائی کے لیے تیار ہیں، اس طرح کا میسج جاتا ہے نا، نیگیٹو نہ صحیح لیکن سامنے والے کو بتانے کے لیے کہ جی ہاں ہم بھی تیار ہیں، پھر ٹھیک ہے آ جائے۔ تو وہ تھا کہ ہم کابینہ نہیں حلف اٹھائے گی، لیکن اچانک جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹس ہوئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے رابطے ہوئے، آصف زرداری سے، نواز شریف صاحب سے، سب کے آپس میں رابطے ہوئے، اور پھر خبر یہ بھی آئی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب بھی اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہوئے، وہ بھی کل صبح جو خبروں کے مطابق وہ بھی کل صبح عدالت میں جا کر پیش ہوں گے، سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے کہ جی یہ ختم رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجی ہے حکمران اتحاد کی۔ تو اسی حکمت عملی کے تحت کہ یار مطلب اب یہ نا، اب کوئی بچت نہیں ہے جھک کر چلنے میں، اب جھک کے چلے تو گردن اڑ جائے گی، لہٰذا
ڈٹ کر کھڑے مقابلہ کرتے ہیں. پھر نااہلیاں تو پہلے بھی بھگتی ہیں, تو نااہلیاں سے یہ فیصلہ ہے حکمران اتحاد کا. آپ کو یاد, مطلب میں نے ایک ٹویٹ خبر دی تھی ٹویٹ کے ذریعے, کیونکہ ہمارے پاس تو یا تو ٹویٹ ہی ہے یا یہ والا فورم ہے. تو آج دوپہر کو جب میں نے خبر دی تھی کہ حکمران اتحاد میں یہ مشاورت چل رہی ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں اس سمیت تمام اتحادی اور کابینہ کے ارکان جو ہے, اتحادی سربراہان اور کابینہ کے ارکان کل سپریم کورٹ چلے جائیں, جا کر سامنے کھڑے ہو جائیں کہ جی ہم نہیں مانتے آپ کے فیصلے کو. یہ ایک رائے تھی, اس پر مشاورت ہو, لیکن فیصلہ ہو گیا اسی پر کہ جی جائیں گے سب. وزیر اعظم کا ابھی واضح نہیں ہو رہا, لیکن سب جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا ہوا ہے, پی ڈی ایم نے باضابطہ پریس کانفرنس جاری کر دی ہے کہ جی ہم جائیں گے, عدالت میں جائیں گے. تو اب پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی پھر ٹھیک ہے, پھر ایسے نہیں ہے کہ جی ہم کوئی اس طرح تسلیم نہیں کریں گے. جو حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ عمران خان صاحب کے فیور میں سارا کچھ کیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کو الیکشن دلوانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, خبریں, نرم مداخلت کی, دباؤ اور یہ سارا کچھ, تو ہم نہیں یہ مانیں گے. تو اس کے لیے پھر پہلا جو میسج دیا گیا ہے, ظاہر میسج سپریم کورٹ آف پاکستان کو, میں نہیں بھائی اس کے متعلق کوئی محاذ آ رہی, کہیں سے ہوئی, آغاز کس نے کی, اس کو ہم نہیں چھیڑ رہے, لیکن جو ہوئی ہے, چل رہی ہے, جو جنگ شروع ہو چکی ہے, اس کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا حکومت نے کہ حکومت نے حمزہ شہباز کی کابینہ کا حلف لے لیا. کابینہ نے حلف ہونا تھا 6 بجے, لیکن لیٹ ہو گیا. اس میں وجہ یہ تھی کہ جو وزیر بننے تھے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے حلقوں میں گئے ہوئے تھے. آج اتوار ہے اور اتوار کو سارے اپنے حلقوں میں ہوتے ہیں, تو 6 بجے کا ٹائم تھا, لیکن آتے کوئی 8:30 پونے 9 بجے کے قریب جا کر یہ حلف ہوا وزراء کا. یہ بھی ایک بڑا میسج تھا عدالت کو کہ جی مطلب ہم ٹھیک ہے, آپ کا فیصلہ کر لیا آپ نے, تو ٹھیک ہے, ہم یہ کر رہے ہیں, پھر آپ کل ہمیں توہین عدالت میں بلا لیجئے گا. فواد چودھری صاحب اس پہ بولے, انہوں نے کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے, یہ نہیں کر سکتی حکومت نے کیسے اپنا کابینہ کا حلف لے لیا, حالانکہ عدالت نے تو فیصلہ دیا تھا کہ جی کابینہ نہیں بن سکتی. لیکن وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون, انہوں نے کہا کہ نہیں, عدالت کے فیصلے میں ایسا کوئی چیز نہیں ہے, عدالت سے پوچھ لیا گیا تھا, تو عدالت نے کہا تھا نہیں, صوبہ تو چلانا ہے, لہٰذا حکومت ضروری کام جو ہے, جو صوبہ چلانے کے جو امور ہیں وہ حکومت کر سکتی ہے, حمزہ شہباز وہ کر سکتے, تو کابینہ جو ہے وہ صوبہ چلانے کے لیے ہوتی ہے, تو لہٰذا یہ کوئی توہین عدالت نہیں. انہوں نے بھی ایک نکال لیا نا نقطہ, پھر فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں توہین عدالت ہے. تو اب معاملہ جو ہے وہ بڑا آگے جا چکا ہوا ہے. اب خبر آ رہی ہے مسلسل, میں اس پر آتا ہوں, کمیشن جو بن رہا ہے وہ بڑا کام کیا حکومت نے. یہ کام اگر پہلے کر لیتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے, لیکن بہرحال سمجھنے میں وقت لگتا ہے. اور آگے اگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں اور پھر ان کو 7 8 جگہ سے رکاوٹوں کا سامنا ہو, ٹائم کا فرق ہو لندن کا اور لاہور کا, اور پھر مختلف پاور سینٹرز بنے ہوں کہ جی وہاں سے بھی پوچھنا ہے, وہاں سے بھی پوچھنا ہے, جماعت کے اندر سے, گھر کے اندر سے, اتحادیوں سے, مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض نہ ہو جائیں, آصف زرداری صاحب ناراض نہ ہو جائیں. اتحادی حکومت کے بڑے مسائل ہوتے ہیں, اور وہ بھی 1.25 سال کی حکومت ہو, اور جس کے پاس ووٹ بھی 1-2 کا فرق ہو, اور پھر اتحادی بھی ایسے جو پہلے دن ہی مطلب پہلے بجٹ میں ہی پہلے اگر اپنا اس میں اجلاس میں ایوان میں آ کر کہہ چکے کہ جی پھر ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم پھر جا کر ادھر بیٹھ جائیں گے. آپ کو یاد ہے متحدہ قومی موومنٹ والے صلاح الدین اور دوسرا صابر قائم خانی صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہے, بی اے پی کے خالد مکسی صاحب کی تقریر آپ کو یاد ہے کہ جی ہم تو یہاں عزت کے لیے آپ کے پاس آئے تھے نا. خالد مکسی نہیں صاحب, دوسرے وہ جو تھے گوادر والے, ان کی تقریر, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو یہاں پر عزت کے لیے آئے تھے, تو عزت ہمیں عمران خان پیسے تو بہت دیتے تھے, عزت نہیں دیتے تھے, تو آپ اگر عزت بھی نہیں دو گے اور پیسے بھی نہیں دو گے تو پھر ہم ادھر بھی ٹھیک ہے, پھر ادھر چلے جاتے ہیں. تو اس طرح کی حکومت کے وزیر اعظم جو ہوگے فیصلے کرنے میں تو ان کو پرابلم ہوتی ہے, لیکن کمیشن والا فیصلہ بڑا فیصلہ ہے جو کر لیا ہے. لیکن جو چیز تھی جو کل سے چل رہی ہے کہ جی اکتوبر میں انتخابات ہوں گے اور حکومت کو اس معاملے پہ منا لیا جائے گا, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں مختلف. کوئی لوگ عمران خان سے ملاقات کر کے آ کے بتاتے ہیں کہ جو ان کو کہا گیا کہ جی ہم اکتوبر میں انتخابات دلوانے کے لیے تیار ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, عمران خان صاحب کو اندر سے مدد ہے, جو اندر سے عمران خان صاحب کو مدد کر رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کو انتخابات دلوا رہے ہیں. تو یہ چیزیں چل رہی تھیں. تو میں سن رہا تھا خورشید شاہ صاحب جو سینئر وزیر ہیں اس حکومت میں اور سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں, اور اس اتحاد میں جو چند کلیدی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں حکمران اتحاد میں, ان کو میں سن رہا تھا جیو ٹی وی پر, وہ یہ کہہ رہے ہیں, ان سے سوال ہوا تھا کہ جی یہ دباؤ ہے کہیں سے, اور خبریں آ رہی ہیں کہ جی آپ لوگ قبل از وقت انتخابات کے لیے تیار ہو یا اس طرح کا کوئی دباؤ ہے. تو شاہ جی نے کہا کہ جی دباؤ نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں ہے, لیکن
اس سے ہٹ کے اگلی جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات قبل از وقت ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ہم نے عمران خان صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ ملک نہیں چل رہا آپ سے، آپ قبل از وقت انتخابات کروائیں، تو عمران خان صاحب نے قبل از وقت انتخابات کا ہمارا مطالبہ نہیں مانا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی ایک ہی بات ہم نے مانی کہ جی قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے، ہم نے ان کی حکومت گرائی اور ہم نے کہا کہ ہم تو مقررہ وقت پر انتخابات کروائیں گے، لہٰذا 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی سوچ رہا ہے، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، ٹھنڈے مزاج کے آدمیوں کو کبھی کبھی وہ غصے میں آتے، لیکن ان کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ میسج دے رہے ہیں نا، جہاں سے انتخابات کا مطالبہ عمران خان صاحب کا مطالبہ لے کر کوئی اگر کہیں سے یہ چیزیں کر رہا ہے، دباؤ حکومت پر ڈال رہا ہے، تو ان کے لیے ایک پیغام تھا کہ جی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو کہہ رہے تھے کہ 1 گھنٹہ پہلے بھی 1 گھنٹہ پہلے بھی انتخابات نہیں ہوں گے، اپنے وقت پر ہوں گے، اپنے ٹائم پر ہوں گے۔ اگر انتخابات اپنا آئندہ سال جولائی میں یا اگست میں یا ستمبر میں کسی تاریخ کو ہوں گے تو وہ پھر اسی تاریخ کے صبح 8 بجے انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہوں گے۔ یہ واضح میسج ہے اتحادیوں کا، اپنے عمران خان صاحب کو بھی، عمران خان صاحب کے لیے بیٹھنے والوں کو بھی، بیٹھیں گے کل، اور پھر عمران خان صاحب کے لیے لابنگ کرنے والوں کے بھی۔ تو حکومت تو بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا کھل کر سامنے آنا، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے لڑائی ہے تو پھر لڑائی صحیح، جنگ ہے تو پھر جنگ صحیح۔ اور پھر اسی سلسلے میں اب تیزی کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں۔ چیئرمین نیب کا تقرر ہو گیا، وہ جو تھے آفتاب سلطان صاحب، سابق ڈی جی آئی بی، ان کو چیئرمین نیب لگا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب سابق چیئرمین نیب کے متعلق بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ انہوں نے جو طیبہ گل کو ہراساں کیا تھا، طیبہ گل چلی گئی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو بلا لیا تھا، اور وہ معاملہ وہاں پر پراپر انہوں نے ثبوت بھی، جو نور عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں، طیبہ گل کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ثبوت دے دیے ہیں، تو ثبوت بھی آ گئے وہاں پر کمیٹی کے پاس۔ اب ہوا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب اس معاملے پر ایک کمیشن ہوگا، اور کمیشن میں جو لوگ بٹھائے ہیں وہ یہ کھانا پوری والا معاملہ نہیں لگ رہا۔ اس میں ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں۔ اس میں ایک تو جو سربراہ ہیں حکومتی، اپنا اس کی قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کی سربراہ اس کو ہیں رابعہ جویریہ آغا، ان کو اس کا سربراہ بنایا گیا کمیشن کا۔ اور اس کے علاوہ قومی کمیشن کے سندھ کے جو رکن ہیں انیس ہارون، بہت معروف ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا نام ہے۔ اور پھر پنجاب کے جو رکن ہیں انسانی حقوق کے، وہ ہیں ندیم اشرف صاحب، ان کو انکوائری کمیشن میں رکھا گیا ہے۔ اب یہ جو ہیں ان کو رکھا گیا ہے، مطلب کہ وہ ارکان ہوں گے اس کے۔ اب یہ کمیشن جو ہے طیبہ گل صاحبہ سے یا جو بھی اس ادارے کے اندر ہراساں کیا جاتا ہے لوگوں کو، کیونکہ طیبہ گل اکیلی نہیں ہے۔ پچھلے دنوں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ جی ایک اور خاتون تھی، پشتون خاتون تھی، ان کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے، تو وہ گئی تھی ان کے پاس، جاوید اقبال صاحب کے پاس۔ تو جاوید اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ اتنی خوبصورت ہیں تو آپ کو شوہر کی کیا ضرورت ہے، ان کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے، کیونکہ میں نے آغاز پہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو جب یہ ثبوت دینے گئی تھی ویڈیو کا، تو عمران خان صاحب نے وہ ثبوت لے کر اپنے ٹی وی چینل پر چلوا دیے تھے، اپنے مشیر کے ٹی وی چینل پر، اور ان خاتون کو وزیر اعظم ہاؤس میں محبوس کر لیا تھا تاکہ چیئرمین نیب کو بلیک میل کریں، اور کوئی ثبوت اس خاتون کے پاس ہو تو ان سے لیے جائیں۔ یہ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا ہے، اور انہوں نے ثبوت بھی پیش کیا کہ جی مجھے وزیر اعظم ہاؤس میں 45 دن کے لیے محبوس کیا گیا، یہ نور عالم خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو معاملہ جو ہے وہ پھر جاوید اقبال صاحب سے اور ان کے جو باقی سٹاف تھا، جو بھی نیب کے لوگ تھے، ان سے ہوتا ہوا معاملہ عمران خان صاحب تک جائے گا۔ لہٰذا حکومت سیاسی محاذ پر، عدالتی محاذ پر تو خم ٹھوک کر کھڑی ہو گئی ہے، لیکن تحقیقاتی محاذ پر عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے جو ماحول بنانے کے لیے بھی حکومت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔